السلام علیکم۔ میں طارق کمال عباسی آج بڑے عرصے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں جی۔ میں کچھ اس حوالے سے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مرشد عمران خان، اس کے بارے میں لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لکھ کے دیں کہ ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، عمران خان سے نہیں ہے۔ جو سزائیں ان کو دی جا رہی ہیں وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے گھر کے اندر، بنی گالہ کے اندر، لکھوال میں بلا وجہ ایجنسیوں کے لوگوں نے گھس کے بہت ظلم کیا، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا۔ میں یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم مجرم ہیں جو ہمارے ساتھ اتنا بڑا سلوک جو ہے روا رکھا جا رہا ہے؟ آپ نہ سینئر سٹیزن کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ لاہور کے اندر منار پاکستان میں جب میں موجود تھا تو میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کے لیے ایک پوسٹ کی، تو بڑا اچھا ایک انسپیکٹر تھا، وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا، ایس پی بھی تھے، کہ سر آپ کی عمر، یو آر سینئر سٹیزن، اس لیے اس سینئر سٹیزن کے ناطے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مینار پاکستان سے چلے جائیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ پولیس جو لوگوں کے گھروں میں گھس کے تشدد کرتی تھی، آج وہ ایک سینئر سٹیزن کو کس طریقے سے چھوڑ رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے بڑے اچھے محب وطن پولیس کے لوگ ہیں۔ سننے میں آیا کہ بے شمار پولیس کے لوگوں کو ڈسمس فرام سروس بھی کر دیا گیا ہے اسی وجہ سے۔ ہم اپنے ایمان کے ساتھ اس عمر میں 62 پلس کی عمر میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دور میں، زندگی کے شعور میں کبھی اتنا ظلم نہیں دیکھا، کبھی اتنی بربریت نہیں دیکھی کہ ایک چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیا جائے۔ میری مسز گزٹڈ 1 آفیسر ہیں، اس کے گھر کو بھی انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ ایک گورنمنٹ کا وہ مقدس ادارہ ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، جس میں وہ 20 گریڈ کی آفیسرز ہیں، بیٹی لا کر رہی ہیں، اور انہوں نے رات کے 2:30 بجے بنی گالہ پولیس کے ساتھ مل کے ریڈ کیا۔ ظاہر ہے مجبوراً ہمیں آگے پیچھے ہونا پڑا، اور ہم آج تک آگے پیچھے ہیں سینئر سٹیزن بڑھاپے کے اس دور میں۔ ہم نے کبھی بھی، ہمیں اپنے مقدس ملک کی قسم، کبھی اس وطن کے لیے ہم نے برا نہیں سوچا۔ عمران خان کے خلاف 2 سال پہلے میں بہت زبردست قسم کی پوسٹیں کرتا تھا، لیکن جب میں نے عقلاً دیکھا کہ یہ شخص جس کے پاس دنیا کی ہر قسم کی دولت ہے، اس نے اس قوم کے لیے، یہ اداروں کے غریب لوگوں کے لیے، جو سپاہی ہیں، حوالدار ہیں، جو میجر ہیں یا کوئی بھی ہیں، ان کے لیے عمران خان نے اپنی زندگی کا بڑھاپا جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا۔ تو ہم نے بھی کہا کہ چلو ہم بھی اس کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ اگر عمران خان یہ کہتا کہ ہم فوج کے خلاف ہیں، ہم اداروں کے خلاف ہیں، تو ہم جماعت اسلامی کے سابقہ لوگ کبھی بھی اس کا ساتھ نہ دیتے۔ ہم نے آج تک اس کی زبان سے یہ نہیں دیکھا۔ فوج ہمارے ملک کے ماتھے کا جھومر ہے۔ ہم، فوج نہیں ہوگی تو یہ ملک ہوگا؟ اس کی حفاظت سرحدوں کی کون کرے گا؟ ہم لوگ کریں گے؟ ہمیں تو کوئی ٹریننگ نہیں ہے۔ ہاں، میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان ایک ماں ہے، اس ماں کے اندر اس کے بیٹے ہیں، اس کے بیٹے عمران خان کی صورت میں بھی ہیں، اس کے بیٹے عاصم منیر کی صورت میں بھی ہیں۔ ایک ماں کی گود میں
آصم منیر اور عمران خان کے اختلافات تو ہو سکتے ہیں آپس میں، لیکن ماں ان کو اپنی گود سے نکال تو نہیں سکتی۔ اس اختلافات کو وہ رنگ نہ دیں کہ ہمارے ملک کی خوبصورت آرمی جو آج را کے ایجنٹ، موساد کے ایجنٹ، آج جس طرح یہاں کے نمک حراموں کی صورت میں ان کو شہادتیں دے رہے ہیں اور وہ بھی جدوجہد کر رہے ہیں پاکستان آزاد کے اندر، یہ بھنگڑے ڈالنے والے جو فوجیوں کی شہادت پہ، یہ کیا پاکستان کے حمایتی لوگ ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ پاکستان کے مخالف لوگ ہیں۔ یہ لوگ پاکستان اور پاکستانی فوج کو اور عوام کو ایک دوسرے کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ آپ نے 24 نومبر کی کال پہ دیکھا کہ کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے کے پاس اسلحہ تھا۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ گولیاں مارنے والے گلو بٹ تھے جنہوں نے سنیپر شاٹ کیے۔ ہم نے وہ بھی مظاہرہ دیکھا کہ جب کنٹینر کے اوپر پاکستانی عوام، پی ٹی آئی کے لوگ اور آرمی کے لوگ گلے ملے۔ اس خوبصورت امتزاج کو ختم کرنے کے لیے، کہ ان کی محبت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کنٹینر سے ایک بندے کو نیچے گرایا۔ یہ آرمی کے لوگ کبھی بھی نہیں کر سکتے، میرا ایمان مانتا ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں مانتا۔ اور رات کو جو گولیاں ماری گئی بجلی بند کر کے، میں ظاہر ہے اس موقع پہ تھوڑا سا ولاگ آج تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ رات کو جب معصوم نہتے لوگوں پہ سنیپر شاٹ مارے گئے تو وہی گلو بٹ ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر یہ واقعہ کیا تھا۔ تو میں آج پاکستانی قوم سے بھی یہ کہوں گا کہ کبھی بھی ایسی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں جو میرے ملک اور میری فوج کے خلاف ہو۔ ملک میں فوج لازم الملزوم ہے۔ ہم سکون سے سوتے ہیں، وہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں جی کہ 65 کی جنگ ہاری ہے، فلاں جنگ ہاری ہے، فلاں جنگ ہاری ہے، وہ جنگ ہاری نہیں، وہ ہم لوگوں نے جنگ جیتی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم آزاد گھوم پھر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ عمران خان، یو آر گریٹ، آئی سیلیوٹ یو۔